بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو اس وقت میں لال شہباز قلندر 7 شریف پہنچا ہوں۔ دھمال لگی ہوئی ہے، بڑا دل فریب منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ڈھولی ڈھول بجا رہے ہیں اور شہباز قلندر صاحب کے مرید دھمالے ڈال رہے ہیں، ان کو ماننے والے دھمالے ڈال رہے ہیں۔ تو یہ لال شہباز قلندر صاحب کی دربار اندر سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی تاریخ ولادت لب تاریخ سندھ کے مطابق 583 ہجری ہے۔ تذکرہ صوفیہ سندھ کے مطابق 583 تحریر ہے۔ صبا الشہباز آپ کی ولادت کا سن کچھ اور تحریر کرتا ہے۔ قلندر نامی سندھی صفحہ نمبر 3 پر آپ کی ولادت کا سن 538 ہجری تحریر کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ اپنے وقت کے پڑھے لکھے فاضل استاد مانے جاتے تھے۔ اپنے پیر کے حکم سے 7 کی دھرتی پر تشریف لائے۔ یہاں پر راجہ چوپٹ کی حکومت تھی۔ راجہ چوپٹ جو کہ ایک نہایت ہی فاسق فاجر راجہ تھا، جس نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ سندھ کی دھرتی پر جوئے کے اڈے، زنا کے اڈے اس نے قائم کر رکھے تھے۔ تو جب حضرت لال شہباز قلندر اپنے مرید بودلہ سکندر کے ہمراہ یہاں پر پہنچے تو آپ نے چوپٹ راجہ کو ان برے کاموں سے منع فرمایا، لیکن چوپٹ راجہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا، جو اپنی شاہی غرق کروا بیٹھا اپنی غلطی کی وجہ سے۔ وہ کیسے، وہ بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اندرونی منظر، بہت ہی دل فریب۔ حضرت بودلہ سرکار حضرت لال شہباز قلندر کے چہیتے مریدوں میں سے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ لال شہباز قلندر صاحب کی دربار پہ دور دور سے زائرین آتے ہیں۔ کشمیر، پنڈی، مری، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، میں کہتا ہوں جی پورے اپر پنجاب سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی آواز میں سر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ اب ایک پارٹی آئی ہے تو وہ اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو بودلہ سکندر صاحب کی دربار سے ہٹ کر جو ہی ہم چوپٹ راجہ کے الٹی نگری والے شہر میں پہنچے، جو کہ پہلے ایک قلعہ نما شہر تھا، تو لال شہباز قلندر صاحب نے چوپٹ راجہ کی ایک سنگین غلطی کی وجہ سے اس کا جو ہے یہ قلعہ، یہ بادشاہی آپ نے جلال میں آ کر الٹی کر دی۔ اس کے آثار کچھ دیکھنے کو اب بھی ملتے ہیں، جیسے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر الٹا ہوا پڑا ہے۔ بعض جگہوں پہ چھتیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں تو نظر بھی آتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ دوستو، لال شہباز قلندر کی تاریخ پہ اگر میں ویڈیو بنانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ میں مختصر آپ کو احوال بتاتا چلوں کہ چوپٹ راجہ لال شہباز قلندر صاحب کے حکم کے آگے انکاری ہو گیا تھا۔ وہ اپنی فوج، اپنی بادشاہی کے نشے میں اتنا غرق ہو چکا تھا کہ اسے ولی قلندر کا پتہ بھی نہ چلا۔ تو ایک بار چوپٹ راجہ نے اپنی نالائکی کی حد کر دی کہ ایک بلی ذبح کر کے اس کو پکوا کر آپ سرکار قلندر کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ ولی کامل ہیں، کیا یہ جان پائیں گے کہ یہ گوشت جانور کا ہے، مردار جانور کا ہے یا حلال جانور کا ہے۔ لیکن جو ہی وہ کھانا
لال شہباز قلندر صاحب کے آگے آیا تو اس برتن میں سے جو بوٹیاں پڑی تھیں ان میں بلیوں کی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ تو آپ سرکار سخت ہی ناراض ہوئے اور اپنے مریدوں کے ذریعے کہلوایا کہ اے راجا، تو جانور پہ ظلم کرنا بند کر دے ورنہ تیرا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ لیکن چوپٹ راجا تھا جو اپنی طاقت اور اپنی فوج کے نشے میں چور تھا، جس کو آپ سرکار کی بات سمجھ ہی نہ آئی۔ یہ قلعے کے اندرونی مناظر جو اب محکمہ آثار قدیمہ اپنی کوشش کر کے دوبارہ اس شکل میں بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ داخلی دروازے کو عرصہ 4-5 سال سے تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ تو بات چل رہی تھی چوپٹ راجا کی۔ چوپٹ راجا جو ہے اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ جب آپ سرکار صبح اٹھ کر آپ کے مرید آپ قلندر کے نعرے لگاتے تو یہ بات چوپٹ راجا کو جو ہے نا وہ دل میں چبھتی۔ تو چوپٹ راجا ہر وہ حرکت کرتا گیا آپ کو اپنے مقصد سے روکنے کے لیے جو وہ کر سکتا تھا، لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ اس کا واسطہ ایک ولی کامل سے پڑا ہے جو کہ اس دھرتی پہ چوپٹ راجا کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے اور اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ چوپٹ راجا مختلف بہانوں سے آپ کو تنگ کرتا رہا۔ جب وہ اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے ایک بہت ہی گھناؤنی حرکت کر ڈالی، وہ یہ کہ آپ سرکار کا چہیتا مرید بودلہ سکندر اس کو اپنے فوجیوں کے ذریعے پکڑوا کر کسائیوں سے ذبح کروا کر اس کا گوشت شہر میں فروخت کروا دیا۔ جب اس بات کا پتہ حضرت سخی شہباز قلندر عرف لال شہباز کو ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور چوپٹ راجا کو کہا کہ آپ نے میرا مرید کیوں قتل کیا ہے؟ تو چوپٹ راجا آگے کوئی جواب نہ دے سکا۔ جب چوپٹ راجا کوئی جواب نہ دے سکا تو آپ نے آواز دی، بودلہ سکندر تو کہاں ہے؟ جدھر ہے میرے پاس آ۔ تو بودلہ سکندر اس وقت بوٹیوں کی صورت میں کسی کے گھر میں پک رہا تھا، کسی کے گھر میں کھایا جا رہا تھا، کسی گھر میں پکایا جا رہا تھا، کہیں پڑا تھا۔ تو وہ ساری بوٹیاں بھاگ کر اکٹھی ہو کر آپ سرکار کے پاس پہنچی۔ تو آپ نے بودلہ کو بوٹیوں کی صورت میں جب دیکھا تو آپ سرکار سخت ناراض ہوئے اور آپ نے غصے میں آ کر چوپٹ راجا کی ساری نگری اس قلعہ کو الٹا کر دیا، جس کی چھتیں آج بھی زمین کے ساتھ ہیں اور دروازے اوپر کی جانب ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے سالوں میں یہ کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سامنے دربار حضرت بودلہ اور لال شہباز قلندر کی نظر آ رہی ہے۔ یہ سیون شریف کا شہر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ دربار، دونوں درباریں ایک ساتھ قلعہ سے نظر آتی ہیں۔ تو میں نے سوچا اس بار یہ مناظر اپنے دوستوں کو بھی دکھاؤں۔ میں تو دیکھتا ہی رہتا ہوں، تو کوشش کروں کہ یہ ویڈیو کی صورت میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں۔ تو جی دوستو، یہ اسلام پھیلانے میں تو ان صوفی بزرگوں نے ماشاءاللہ قلندر پاک کی جو تعلیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ فارسی میں بھی فاضل تھے اور رومی میں بھی فاضل تھے اور قرآن شریف میں بھی فاضل تھے۔ تو جتنے بھی اس وقت کے علوم تھے تعلیم کے حساب سے اور تعلیم تھی، تو سبھی پر لال شہباز قلندر کو سبھی زبانوں پہ عبور تھا۔ تو آپ اپنے پیر کے حکم سے ہی سیون شریف کی دھرتی پہ تشریف لائے
یہاں پہ آ کر تبلیغ اسلام کی، تو جب لوگوں نے آپ کی یہ کرامات دیکھیں اور جیسا کہ آپ نے کلا کو الٹا کر دیا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ جی لال شہباز قلندر واقعہ ہی ایک کامل پیر ہے، ایک ولی اللہ ہے۔ تو پھر لوگ آپ کے مریدین بنتے گئے، پھر آپ کے دست پہ بیعت کرتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، اور کلمہ توحید جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ اسی طرح یہ اولیاء کرام، یہ ولی اللہ جو ہے نا، انہوں نے اس طرح سے دین کو پھیلایا ہے۔ تو دین کو پھیلانے میں ان ولیوں نے بھی اپنا بہت سارا کردار ادا کیا ہے۔